فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا كثيرا كثيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سبب درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم کیا خوب سجایا ہے تیرے یاد نے دل کو سجایا ہے تیری یاد نے دل کو پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو بسایا ہے تیرے یاد نے دل کو نور کی چادر ہے جو عالم پہ تنی ہے ایک نور کی چادر ہے جو عالم پہ تنی ہے منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو سب رحمتیں یکجا ہو تو بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب رحمتیں یکجا ہو تو بنتا ہے محمد یہ راز بتایا ہے تیرے یاد نے دل کو یہ راز بتایا ہے تیرے یاد
کر دنیا کے جہنم میں بھی فردوس سے بڑھ کر ایک کیف میں پایا ہے تیری یاد نے دل کو ایک کیف میں پایا ہے تیری یاد نے دل کو ہم ہیں تو خطا کار مگر تیری عطا سے ہم ہیں تو خطا کار مگر تیری عطا سے آئینہ بنایا ہے تیری یاد نے دل کو آئینہ بنایا ہے تیری یاد نے دل کو دنیا کی پڑے چوٹ بھلا دل پہ تو کیسے دنیا کی پڑے چوٹ بھلا دل پہ تو کیسے دامن میں چھپایا ہے تیری یاد نے دل کو دامن میں چھپایا ہے تیری یاد نے دل کو پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا انتہائی قابل احترام معزز مہمانان گرامی عزیزان من انتہائی قابل احترام معزز خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کا احسان ہے اللہ جل شانہ نے اس مبارک موضوع پر ہمیں یہاں جمع ہونا نصیب فرمایا الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے سورہ فتح کے آخری حصے سے جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس حصے میں جہاں شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جا رہی ہے وہاں وہ کیفیت وہ حال جو بحیثیت امتی نصیب ہوتا ہے اور جن امور کی نشاندہی مجھ سے پہلے مقررین کرام نے فرمائی
ان تمام پہلوؤں کا احاطہ نصیب ہوتا ہے۔ اس حصے میں اس ضمن میں ضرور گزارشات پیش کروں گا۔ ماہ مبارک ربیع الاول، وقت، اوقات کار، ماہ و سال، مہینوں پر قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے تو یہ وہ حصہ ہے جس سے ہم اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں، اور جب اس کارگاہ حیات عالم خلق کی بات آپ کریں گے تو اللہ رب العالمین جو خالق کل کائنات ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے خلق میں مخلوق دو طرح سے پیدا فرمائی۔ ایک وہ مخلوق کہ جسے ہم جاندار کی نسبت سے جانتے ہیں، اور ایک وہ مخلوق کہ جسے ہم غیر جاندار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ گو کہ دونوں اقسام میں مزید بے شمار اقسام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں جنہیں جاندار ہم سمجھتے ہیں، وگرنہ اس کے حضور ہر شے ہر لمحہ حاضر بھی ہے اور اس کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ قرآن کریم صبح و شام سائے کے سجدے کو بھی ارشاد فرماتا ہے، اور سبح للہ کہ اللہ جل شانہ کی تسبیح جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ لیکن جب ہم اس مخلوق کو کہ جسے جاندار ہونا اس نے عطا فرمایا ہے، گو کہ ہم ناواقف ہیں اس کی عدد سے، اس کی اقسام سے، لیکن تمام مخلوقات میں دو مخلوق اس نے ایسی پیدا فرمائی ہیں کہ جنہیں اس نے مکلف پیدا فرمایا۔ اگر پتھر اس کی تسبیح بیان کرتا ہے تو ایک چونٹی جس کا بڑا محدود وجود ہے وہ بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اگر زمین کل اس کی تسبیح بحیثیت مخلوق عرض کرتی ہے تو یہ آسمان کی وسعتیں بھی اس کے حضور تسبیح اس کا ذکر کرتی ہیں۔ یہ ہر شے کی حیات کا سبب اس نے پیدا فرمایا، لیکن ان تمام عالم خلق میں دو مخلوق اس نے ایسی پیدا فرمائی جو مکلف ہیں، یعنی اسے یہ اختیار ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہدایت اسے اس نے عطا فرمائی۔ اب وہ شکر گزاری کی راہ کو اختیار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، وگرنہ ہر شے پابند ہے اس کے حضور تسبیح کی۔ جہاں جس کو جو حکم جو مقرر فرمایا ہے اس دائرے سے ہٹنا تو کجا سوچ نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے مخلوق سکت نہیں رکھتی۔ اس جہان فانی میں یہ سکت ہی نہیں ہے کہ دیدار باری تعالیٰ کا کوئی ذرہ آپ کے سامنے قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب تجلیات ذاتی کا کوئی ایک ذرہ پہاڑ پر آیا تو یہ پتھر برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم چٹانوں کے ٹوٹنے کو خشیت الہی بیان فرماتا ہے، لیکن یہ وہ مخلوق ہے جو غیر مکلف مخلوق یا غیر مکلف مخلوق، دنیا میں نظام اور خلق، یہ روانی، یہ شب و روز، اس کے مراحل رب العالمین نے اسباب پیدا فرمائے ہیں، سبب اختیار کرنا ہوتا۔ انہی میں وہ حصہ جو مقصد حیات ہے کہ جسے اس نے پیدا فرمانا چاہا تو اس کے فرشتوں نے عرض کی بار لا ہم تیری عبادت کو حاضر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ ذات جو ورا ہے،
جو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ دیدار باری تعالیٰ کر سکے، ہمارے وجود، ہماری حسات کا کوئی پہلو اس قابل نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کر سکے، تو اس نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کو اور مکلف پیدا فرمایا کہ کس راہ کا تو انتخاب کرتا ہے، یہ اختیار تجھے دیتا۔ اب وجود انسانی، حسات انسانی اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی شناسائی تک، ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن کریم جو دعوت حق ارشاد فرماتا ہے، گرد و پیش زمین و آسمان کی وسعتوں کو ایک سبزے کے پھوٹنے سے واپس خاک ہونے تک کی مثالیں بیان فرماتا ہے کہ غور تو کرو۔ یہ غور، یہ فکر اس منزل پر پہنچا دیتی ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جو سب کو پیدا فرما رہا ہے اور وہ خود بے نیاز ہے۔ یہ مجبور کر دیتا ہے عالم خلق، وگرنہ آپ بتدریج، انتخاب بتدریج قوت بیان کرتے جائیں گے، اختتام نہیں آتا۔ انسانی عقل مجبور ہے اس بات کو ماننے پر کہ کسی ایک ذات پر رکنا ہے۔ وہ ذات کیسی ہے؟ اس کا مبارک نام اللہ، ذاتی اسم نام۔ اسے کیا پسند ہے، کس شے کو وہ ناپسند فرماتا ہے۔ ہماری حیات سے پہلے کیا ہے، اس حیات کے بعد جو زندگی نے کروٹ لینی ہے، وہ برزخ، وہ پردہ کیا ہے، وہاں اختتام نہیں۔ پھر وہ جو سور پھونکا جائے گا، میدان حشر ہوگا، یہ اعمال، یہ حساب کتاب، اور اس سخت حالات سے گزرتے ہوئے پل صراط سے گزرنا۔ عبدالآباد زندگی کے وہ حصے جنہوں نے ختم نہیں، کیسے جان پائے یہ مخلوق؟ اس نے مقربین نے بارگاہ الہی مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہے، اس کی تکمیل ہے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ در ہے جس سے اس مخلوق کو، اس مشت غبار کو یہ جاننا نصیب ہو رہا ہے کہ وہ ذات جس نے تجھے پیدا فرمایا اپنی عبادت کو، وہ اللہ ہے۔ اس نے تمہیں جو پیدا فرمایا تجھ سے پہلے کیا ہے، تجھے بعد میں کیا پیش آنے والا ہے۔ ہر حقائق جو اس مخلوق کی جاننے کو لازم تھے، رب العالمین یعنی رب وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمائے، یہ شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس نے ہر شے میں ہماری تکمیل ہمیں عطا فرمائی۔ جب بات آئی اس حق تک پہنچنے کی، تو سابقہ امتوں کے حال قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ وہ حالات جو انبیاء اور رسول نے، وہ جو حق مخلوق تک پہنچایا، اور اس حق پہنچانے میں نہ صرف تکالیف سے گزرے بلکہ ناحق شہید کیے گئے، لیکن انہوں نے حق مخلوق خدا تک پہنچایا۔ وہی سلسلہ تکمیل نبوت۔ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر نبوت ایک عمارت ہے تو اس میں ایک سل کی جگہ ہے، اور وہ سل کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہے۔ تو یہ تکمیل نبوت جو رب کائنات نے عطا فرمائی، اس کا احسان اللہ جل شانہ نے ان گنت مخلوق میں ہمیں مکلف اکائی میں پیدا فرمایا، اور اس کا احسان اس نے اس اکائی کو یہ شرف بخشا۔ آپ غور فرمائیے گا میرے ساتھ، مخلوق، مری مخلوق کتنی ہے، غیر مری مخلوق کتنی ہے، زمین پر کتنی ہے، زیر زمین کتنی ہے، زیر آب کتنی ہے۔
آپ کی تمام جدت کے باوجود اشاریے لگا کر زیرو کی تکمیل نہیں آئے گی، زندگی تمام ہو جائے گی۔ اس تمام خلائق میں رب العالمین نے ہمیں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف عطا فرما۔ ان تمام حقائق کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس آیا کریمہ پر آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے مجھ سے پہلے مقرر فرما رہے تھے کہ آپ کو روشنی اور نور فرمایا، سراجم منیر۔ جب آپ اس خلق کو سورج کے پہلوؤں سے دیکھیں گے تو سورج صرف روشنی نہیں دے رہا، خلق میں حیات کے تسلسل کا سبب رب کائنات نے پیدا فرمایا۔ اور جب آپ بات کرنا نصیب ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کریم فرماتا ہے رحمت للعالمین۔ ایک ذات خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، عالمین میں تقسیم ہے۔ ایک عالم میں کتنی ہے ہم تو عالم نہیں جانتے کہ کجا کسی ایک عالم کی مخلوق کی عدد سے آشنا ہو سکیں، لیکن ہر شے کی جو تخلیق، اس کی حیات، اس کی فرصت، اس کا تسلسل، وہ مکلف ہے، وہ غیر مکلف ہے، وہ جاندار ہے، وہ بے جان ہے، اس کا ہونا اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور رب کائنات فرما رہا ہے کہ میں نے مجسم رحمت پیدا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورج وہ جو روشنی بانٹتا ہے، جو خلق میں حیات کا سبب ہے، وہ خود لاچار ہے، مجبور ہے کہ اسے یہ رحمت نصیب ہو تو سورج کا سورج ہونا نصیب رہے۔ یہ ساری عطا ہے رب کائنات۔ اور جب یہاں رسول اللہ کے پیغمبر بات آ جاتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف شان رسالت رب کائنات نے بیان فرمائی۔ ہمارے ایک مقرر بیان فرما رہے تھے کہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں شان رسالت پر بات کروں، وہ بجا فرما رہے تھے، اس لیے کہ شان رسالت کلام ذاتی میں بیان فرمائی گئی ہے۔ جس شان کو رب العالمین بیان فرما دے، مخلوق کی وہ جسارت اور حدود ہی نہیں ہو سکتی کہ اس شان کو وہ پہنچ سکے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کا امتی ہونا عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے شرف ہے عزیزان من، معزز خواتین و حضرات، یہ وہ شرف ہے کہ اس شرف سے جب لحد میں اترو گے، اس سے پہلے جو ابتدا ملک الموت اور سکرات الموت کی ہے، وہاں سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی یہ کتنا احسان ہے میرے اللہ۔ پھر جو درجہ رسالت ہے یہ تمام اسلوب کو احاطہ کرتا ہے، اسی لیے اکتفا فرمایا محمد الرسول اللہ، وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات، آپ کی شان۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے ضمن میں تھے، میں تب بھی اللہ کا نبی تھا۔ وہ رب العالمین جس نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، جس کے سبب مخلوق پر رحمت فرمائی، اس نے ایسے ایسے پہلو اور ایسے ایسے انداز شان کے عطا فرمائے ہیں کہ ہماری زبانیں، ہمارے علم یہ حدود میں ہیں، اور وہاں بات لامحدود کے معنوں میں چلی جاتی ہے، ہم اس قابل ہی نہیں۔ یقیناً وہ درست فرما رہے ہیں۔ اس موضوع پر جب بھی بات آتی ہے تو میری ذاتی زبان گنگ ہوتی ہے، میں نہیں بول سکتا، ہاں اس رشتے کے پہلوؤں کو ضرور بولتا ہوں۔ بحیثیت امتی ہمیں یہ ادراک رہے کہ کتنا اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی ہے امتی ہونے۔ اب امتی کو میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ جل شانہ نے
3 پہلوؤں سے عہد لیا ہے اس خلق میں پہنچنے سے پہلے۔ اس مکلف ابتدا سے پہلے یوم الس بالعموم مخلوق کا الست بربکم عہد لیا، علماء کا لیا، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عہد لیا، یہ وہ عہد ہے کہ جس عہد میں یہ عہد فرمایا گیا کہ جب میرا نبی مبعوث ہو تو نہ صرف اس کا ماننا بلکہ اس کی معاونت تک، یہ عہد ہے۔ اور خلق کے امتحان سے پہلے یہ عہد، اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج شریف عطا فرمائی تو معراج شریف کے سفر سے پہلے بیت المقدس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری جماعت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 2 گانا ادا کیا۔ وہ جو آپ کا اللہ کا آخری نبی اور امام الانبیاء وہ بھی تکمیل ہوئی، اور عملی حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء نصیب ہوا۔ وہ ذات کہ جس کے امامت میں اللہ کریم نے اپنی مقرب ہستیوں کو 2 گانا عطا فرمایا، وہ ذات کہ جس کی خدمت پر اللہ کا وہ فرشتہ مقرر ہے جس کے ایک ایک ارشاد کا جواب عرض کر رہا ہے، وہ فرشتہ کہ جس کے صادق الامین اور قوت کا ہونا یہ شہادت قرآن کریم عطا فرما رہا ہے، وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کچھ نہیں، بات اس طرف ہے میں گناہگار ہوں، کمزور ہوں، کم علم ہوں، بات نسبت کی آئے گی، ایک اکائی تو ہوں گناہگار صحیح، ایک فرد تو ہوں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے گی، اس نقطے کو ہم ذہن نشین کر لیں گے، پھر بات اس سے آگے آئے گی۔ یہ تعلق جب نصیب ہو تو پھر کیا ہے؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرما ترجمہ عرض کرتا ہوں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اب جب آپ اس ترجمے کو دیکھیں گے، بالعموم جائیں گے تو بات سمجھ آئے گی کہ بڑے سخت ہیں، لڑائی کرتے ہیں، آپس میں معاونت میں رہتے ہیں، جیسے میں نے ترجمہ عرض کی، صدقے ان لوگوں کے جنہیں رب کائنات یہ شرف بخشتا ہے کہ کلام ذاتی کو ہمارے سمجھنے کے لیے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ مفسرین کرام جنہیں یہ شرف نصیب ہے کہ تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے کم فہم لوگوں کے لیے تحقیقی پہلوؤں میں بھی آسان کر دیتے۔ حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم آمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیا کریمہ کے اس حصے پر پہنچتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انسانی مزاج کی 2 کیفیات ہیں، 2 قوتیں ہیں، ایک ہے قوت غضبیہ، ایک ہے قوت شہوانیہ۔ مخلوق خدا میں تاریخ انسانیت میں دیکھ لو، بڑی بڑی قوموں کے انقلاب آئے ہیں، جو انقلابی رہنما تھے ان کے بڑے بڑے بت بنائے گئے، انہی قوموں نے انہی بتوں کو منہدم کیا اور افسوس کیا کہ ہم نے کیا اپنا نظم تہ بالا کر دیا۔ کیا سبب تھا؟ کوئی کسی کی سنتا نہیں، کوئی کسی کی مانتا نہیں، کیا سبب ہوا؟ قوت غضبیہ ابھاری گئی، تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تم اپنی قوت سے اپنا حق لوگے۔ پھر قوت شہوانیہ ابھاری گئی کہ جہاں کوئی بیٹھا ہے وہ سارا ہٹ جائے گا، تم وہاں پہنچ جاؤ گے، جو کسی کے پاس ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ میں اس کی باریکیاں بیان کرتا جاؤں تو شاید موضوع سے ہٹ جاؤں، لیکن ضابطہ اور اصول اور حدود عرض کر رہا ہوں۔ تو وہی تاریخ جب قوت غضبیہ اور شہوانیہ لوگوں نے مخلوق کی اجاگر کی
تو ہم نے دیکھا ممالک کے ممالک الٹ گئے، قوموں کے دھارے جو ہیں وہ بکھر گئے، اور وہی لوگ جو تعمیر کے نام پر یہ سارا کچھ تخریبی پہلوؤں سے کرتے آئے، وہی افسردہ ہوئے کہ ہم نے کیا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ ان دونوں کا استعمال۔ پھر آپ ذاتی زندگی پر آج اپنے ایک ایک عمل کو دیکھیں، ایک ایک عمل کو پہچانیں، ایک ایک عمل کو پرکھتے ہوئے آپ کو سمجھ آئے گی، یا میں سختی اور نفرت اور شدت کے معنوں میں کسی معنی سے عمل کر رہا ہوں، یا میں محبت اور چاہت کے پہلوؤں سے کسی چیز کو چاہ رہا ہوں۔ پھر ان دونوں کیفیات کو دیکھیں، دونوں کیفیات اعتدال سے بڑھ جائیں تو لوگ غصے میں قتل کر دیتے ہیں، اور جسے غصے میں قتل کرتے ہیں انتہائی اقدام ہے، اس کے بعد پھر خود دکھ کر رہے ہوتے ہیں، خود افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور قوت شہوانیہ محبت میں بہتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، لیکن جب نقصان اٹھاتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے کہ میں نے ظلم اور زیادتی کیا، اپنا آپ اجاڑ دیا۔ تو جب انسانی مزاج اور انسانی زندگی کے ان دو قوتوں کو بیس میں لاؤ گے، تاریخ سے دیکھو گے، ذات سے دیکھو گے، تو سمجھ آیا کہ بندہ تو پھر ان قوتوں کا اسیر ہو گیا۔ اب یہاں سمجھ آتی ہے کہ جسے میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسے یہ قوتیں اسیر نہیں کرتی، بلکہ یہ قوتیں اس کی اسیر ہو جاتی ہیں۔ اسے غصہ آتا ہے تو حدود دیکھتا ہے، اسے محبت آتی ہے تو اس محبت سے تجاوز میں نہیں جاتا۔ کیا دیکھتا ہے؟ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ وہی لوگ جو پانی پلانا جانور کا ان کو یہ تکلیف دیتا تھا کہ وہ اس تکلیف سے غصے میں اس درجے کو پہنچتے تھے کہ لوگوں کو گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، پھر اس بوڑھے آسمان نے، اس دھرتی کے سینے نے یہ شہادت دی کہ سانس ٹوٹ رہی ہے، ان کا نہیں، یہ پانی کا گھونٹ میرے بھائی کو دے دو۔ تو بڑا مشکل ہے یہ کیفیت اور یہ حال کیسے نصیب ہوئی؟ میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے وطن عزیز پاکستان کی بات کی گئی، اس موضوع کے تحت بات کی گئی، اس مبارک مہینے کی ساعتوں میں بات کی گئی۔ پھر وطن کا وطن ہونا، ملک کے لیے جان کا نشاور کرنا، اس کے لیے اپنی ذات کا قربان کرنا، ایک ایک معنی جو ایثار کا ہے وہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ جب یہ سمجھ آ جائے کہ میں امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوں۔ یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب اس رشتے کی سمجھ آتی ہے۔ میرے درمیان میرے بڑے محترم احباب تشریف رکھتے ہیں، میڈیا کے حضرات تشریف رکھتے ہیں، میری اپنی قوم کی نسبت سے آنے والے لوگ تشریف رکھتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں، آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ کے نسبت سے تشریف رکھتے ہیں۔ اس وطن عزیز میں ایک قوم کی اکائی ہیں ہم تمام، ہر اپنی عمر، اپنے ہر رشتے، اپنے ہر سیاسی سوچ، اپنے ہر مذہبی عمل سوچ، ہر پہلوؤں سے ہر قوم کی نسبت اکائی ہیں ہم تمام۔ قوموں سے ملک ہوتے ہیں، پہاڑ دریاؤں سے نہیں ہوتے، افراد اور وہاں کے باسیوں سے ہوتے۔ یہ نزاکت کہ یہ میرا ملک ہے، یہ مجھے جان سے عزیز ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے تو ماہ مبارک ربیع الاول کو سمجھو۔ اس کو بھی سمجھتا ہے تو اپنی یہ جو دونوں قوتیں ہیں اس عمل اور اس پہلو پر آؤ کہ یہ قوتیں تم پر حاکم نہ ہوں، یہ تمہارے زیر ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے غصہ ہو تو میری حدود کیا ہیں،
اور اگر میری محبت ہے تو میرے لیے وہ حدود و قیود کیا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نشان منزل ہیں اس رائے عشق کے۔ آپ مخلوق سے عشق پوچھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتھر، مکہ کا وہ پتھر جہاں مشرکین تکلیف دیے کرتے تھے، چاہتے تھے کہ آپ جلوہ افروز نہ رہیں، نعوذ باللہ، فرمایا وہاں کے ایک پتھر مجھے یاد ہے جو مجھ پر درود و سلام کرتا، فرمایا اود پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ایک اونٹ، جانوروں میں اونٹ کا غصہ بہت غضبناک ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے اور یہ بھولتا نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک اونٹ کی شکایت آئی کہ وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ وہ ہر ایک کو مارنے دوڑ رہا ہے۔ آپ تشریف لے گئے، وہ ہنہناتا آیا اور قدموں میں سر رکھ دیا۔ جب ہم اس محبت کو دیکھتے ہیں تو خشک تنا، خشک لکڑ کا تنا، کھجور کا تنا اور خشک، اسے مسجد نبوی میں گاڑا گیا کہ جس کے ساتھ آپ ٹیک مبارک لگا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے، تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو غیر ملک سے کسی نے مثال دیکھی جو آج ہمارے سامنے منبر رسول ہے، اس طرح 3 نشستوں کا یہ بنایا گیا، آپ نے پسند فرمایا، مسجد نبوی میں آپ کی تشریف آوری کے لیے اسے آویزاں کیا گیا۔ آپ تشریف لے گئے منبر رسول پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات ہیں کہ ایسی دردناک رونے کی آواز پیدا ہوگی کہ گردو پیش دیکھا کہ اس درد سے کون بلک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھے اور اس تنے کے پاس جا کر اس کو ہاتھ رکھا۔ روایات میں ملتا ہے جیسے سسکتا بچہ آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے، اس طرح اس کی سسک آہستہ آہستہ کم ہوئی۔ خشک تنا ہے، میں نے پہاڑ، جانور، شجر و حجر آپ کو عرض کیا، یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ مکلف حضرت انسان جنوں انس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جسے رب کائنات نے اپنے حضور سجدے کو پیدا فرمایا، جب عشق مصطفیٰ کو صحابہ کرام سے دیکھو گے نہیں اندازہ کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ کا بیٹا حاضر ہے، آپ کا بیٹا بدر سے بعد میں، واقع بدر کے بعد، غزوہ بدر کے بعد ایمان لایا۔ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے عرض کی، اے والد محترم، بدر کی جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، شفقت بدری تھی، میں دوسری طرف رخ کر گیا۔ انہوں نے فرمایا بیٹا اللہ کا شکر کر، تیری گردن میری زد پر نہیں آئی، میری تلوار پر تیری گردن زد آتی میں تیری گردن اڑا دیتا۔ انہوں نے عرض کی شفقت پدری، ان کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہو، اس کی شفقت پدری کیا ہے اس کے لیے؟ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ پر جو مال، اسباب، گھر، ہر شے چھوڑے تھے، مکہ مکرمہ میں فاتح کے طور پر داخل ہوئے، نماز قصر پڑی کہ جب اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر ہم نے وطن چھوڑ دیا تو یہ ہمارا نہیں ہے۔ اس محبت کو دیکھتے ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کو دیکھو، خیر القرین کی برکتوں اور اس زمانے کو دیکھو، وہ ہستیاں جہاں تک گئیں، یہ مبارک وجود اس زمین میں جہاں دفن ہیں، اسلامی ریاستیں اگر کسی نے توڑ دی ہیں، وہاں اللہ اکبر کوئی نہیں مٹا سکا، اذان کی گونج وہاں رہتی ہے، وہاں سے دین اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔
اگر اس محبت کو دیکھتے ہو، اس رشتے کو دیکھتے ہو، اس ماہ مبارک کو دیکھتے ہو، اس کے منانے کو دیکھتے ہو، تو عزیزان من، وطن کا وطن ہونا، قوم کا قوم ہونا، امتی کے رشتے سے جو سمجھ آئے گا، غیر جو پہلو ہیں غیر کے، ان کو اختیار کرنے سے نہیں آئے۔ یہاں اسفار میں بین الاقوامی ہر طرح کے سفر میں مخلوق میں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ تو اگر میں آج اپنی بات کروں، قوم کی بات کروں، گھر کی بات کروں، خاندان کی بات کروں، اولادوں کی بات کروں، ایک ایک پہلو کو دیکھتے ہو، مجھے بتاؤ بکھرنا اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو بکھرنا ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ بات کی گئی ہے، غزہ کی بات کی گئی ہے۔ آپ صرف غزہ بولے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، اور شام کو جب وہ ظلم کی خبر چل رہی ہوتی ہے تو عین کھانے کا وقت ہے، اور ہم کھانا نوش فرماتے ہوئے اس خبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کثیر تعداد میں۔ جب ہم اپنے معاشروں کی بات کرتے ہیں، وہ ریڑھی، وہ جانور کہ جس سامان کو اس ریڑے پر رکھتے ہوئے لوگوں نے وطن عزیز کی تقسیم پر جانیں قربان کرتے ہوئے اس طرف کا رخ اور سفر کیا، آج سیلاب کی صورت میں اتنی 70-75 سالوں کے بعد پھر ہمیں وہ کیفیت نظر آ رہی کہ ہمارے لوگ افلاس کے مارے لوگ بچا کھچا سامان ریڑوں پر رکھ کر جانور باندھے حفاظت کے مقامات کو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نظم نہیں ہے؟ مذہبی جماعت نہیں ہے، مذہبی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس عدالت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت پارلیمان نہیں ہے، کیا ہمارے پاس مقتدر حصے نہیں ہیں؟ تو جو سب کچھ ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ناآشنا ہو گئے اس محبت سے۔ اپنے مسائل کے لیے قرآن سے رجوع کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اپنی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے سنت اور احادیث مبارکہ سے رجوع کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کے حل پر جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے الفاظ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر نفرتیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ انصاف اور اس کے حصول کے لیے ہمارا کلام، ہمارے الفاظ کا چناؤ ہمارے اندر مزید تفریق پیدا کر دیتا ہے، بے انصافی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا ہم غور آج اگر ہم بات غزہ اور اس کے انصاف کی کریں گے، ہم تو وہ قوم ہیں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قوم ہے جس کے اندر انصاف اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم کو بھی انصاف بہم پہنچائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ وطن عزیز کے سبز حصے سے تو کجا، ہماری تو وہ سفید پٹی ذمہ دار ہے کہ جس تک ہم نے انصاف پہنچانا ہے۔ کیا ہمارے اندر انصاف؟ اقلیتوں کے حقوق، مسائل، مصائب، کتنی خبریں سنتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے بات کی کہ آپ نے اقلیت کے کسی کو مسئلہ تھا اس پر بات نہیں کی۔ مجھ سے کسی نے بات کی کہ جی کشمیر پر یہ ہوا، آپ نے اس پر کوئی بات نہیں کی۔ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا یہ بڑے نازک موضوع، اور سارے لوگ جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں وہ مجھ سے بہتر ہے اور بہتر عمل کر رہے ہیں، لیکن میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اقلیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مجھے اکثریت کے حقوق تو پورے ہوتے دکھا دو۔ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ ایام یاد ہیں کہ پابند سلاسل پورا خطہ ہوا، کتنے دن گزر گئے؟ تو گلوبلی جب جائزہ لوگے تو ہم پیروکار ہیں ان کے جو ہمیں قرآن و سنت سے اور دور لے جاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں پہن کر، اوڑھ کر، اپنا حلیہ بنا کر۔ کیوں ہم اس قوم جیسے نظر آئیں جو دنیا میں لیڈ کر رہی ہے؟ اور میں حیران ہوں، میرے سامنے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال بھی کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کی پیروی میں جاتے ہیں تو آپ کی برابری کیسے ہوتی؟ پیروکار برابر ہوتا؟ پیروکار برابر ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ جس کی پیروی کر رہا ہے وہ قدم اٹھائے گا تو تمہیں قدم رکھنے کی جگہ ملے گی۔
اور قرآن کریم نے جو تجھے مساوات عطا فرمائی ہے وہ تجھے ایسی خوبصورت زندگی اس کی رہنمائی دیتی ہے کہ لوگ دنیا کے لیے جان دیتے ہیں اور تم جان لیے پھرتے ہو کہ اللہ اور اس کے حبیب کا حکم آئے تو میری جان سرخ روح دے لوں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وطن عزیز میں اس قوم میں جان نثار نہیں۔ اگر جان نثار نہیں ہے تو روز جوان بیٹوں کو بوڑھی مائیں ان کے شہداء اور ان کے جسود کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے قبرستانوں میں جاؤ، قبرستانوں میں اس وطن عزیز کے جھنڈے گڑی جو قبریں ہیں ان کی گنتی تو کرو۔ پری پارٹیشن اور اس سے پہلے کی باتیں تو ہیں، اس کی سلامتی میں کتنا خون لگ رہا ہے، اور کیسے کیسے عالم، کیسے کیسے صوفی، کیسے کیسے ایسے لوگ جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں جو اس ملک پر جن کی جانیں جو ہیں نچھاور ہوئیں، ہم تو جانتے نہیں۔ جتنا ہم اپنے ادارہ جاتی تقسیم، قوم، مذہبی تقسیم، لسانی رنگت، ان پر جتنی وہ بحث کریں گے جو تلخ ہے وہ ہماری نہیں ہے۔ ہمیں اتفاق پر لاتا ہے قرآن کریم، ہمیں ایک قوم بناتا ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جو کنارے بیٹھ کر بحث کرے اور مخلوق ڈوبتی رہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اپنے اسلوب، اپنے اسباق، اپنا رجوع قرآن سے ہو، اپنا رجوع احادیث سے ہو، اپنا رجوع سنت خیر الانام سے ہو، ہم دوسرے کی جگہ خود ڈوب جانا پسند کریں گے۔ یہ ایسا ملک ہے، اس میں ایسی مخلوق ہے، صاحب ایمان ہیں، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامل سینے ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ تو یہ جو سورج چمک رہا ہے نا، یہ جو طلوع و غروب ہے، یہ جدت کے سبب نہیں ہے، صاحب ایمان کے سبب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ عزیزان من، جب اس رشتے پر آؤ تو میں ماہ مبارک میں ہدیہ کلام سنتا ہوں، لوگوں کی دعائیں، وہ حکم فرماتے ہیں اس پہلو کی دعا، اس پہلو کی دعا، اور میں دیکھتا ہوں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، میری یہ مجبوری، میری وہ مجبوری۔ اور عجیب بات ہے، محب جو ہوتا ہے نا، وہ محبوب کا مطیع نہ ہو تو وہ عشق سچا نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبتوں میں محبوب کے مطیع ہو جاتے ہو، کہتے ہو میں ہر شے نچھاور کرتا، تو وہ تو دنیا ہے، خلق ہے، عارضی اور فانی جہان۔ اصل محبت کا مقام تو یہ ہے۔ تو جب یہاں محبت کی بات آئے گی تو بات نچھاور کرنے کی آئے گی، اپنی جان لیے پھرتے ہوگے کہ کہیں کسی حکم پر مجھے جان دینا نصیب ہو جائے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اس خطے میں غزوۃ الہند ہوگا، عالم کفر ایک طرف ہوگا، صاحب ایمان ایک طرف ہوگا، اور کڑی بات ہوگی، آسان نہیں ہوگی۔ فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس میں جان دے سکوں۔ تو بنیادیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ جو عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں بڑی خوبصورت، وسیع، لیکن اللہ کا شکر ہے اپنی وسعت کے باوجود سمٹ آئی ہے، آپ نے اتنی محبت سے اس پروگرام میں شرکت کی۔ تو ظاہر میں تو بنیاد نظر نہیں آ رہی، کھڑی کس پر ہے؟ بنیاد پر۔ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ جو میرا لفظ ہے، میرا عمل ہے، میری زندگی کا پل پل ہے، اگر اس محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اسے سینچ دوں تو مقرر ہے تو اس کے الفاظ وہ ہوں گے جس سے ملک کی تعمیر ہوگی، جس سے اسلام کا بھائی چارہ بڑھے گا۔ اگر صحافتی حلقوں سے ہے تو اپنی ساری تحریر کے بعد پھر درد دل سے دیکھے گا کہ کوئی لفظ ایسا نہ ہو جو اس ملک میں مزید تخریب کا سبب ہو جائے۔
اگر کوئی کاروباری حیات سے ہے تو وہ دوسرے کا حق لینے کو نہیں دوڑے گا، حلال حرام اور حدود و قیود کا خیال رکھے گا۔ اگر کوئی منصف بیٹھا ہے اور وہ جو تحریر کر رہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ہماری تحریر مجریہ 1800 کچھ پر ہو رہی ہوتی ہے، اور فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ پاکستان کے قیام اور اس کے بعد کا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو پیش ہوا ہے اس کا حساب، اور جس نے حکم صادر کیا اس کا حساب اللہ کے حضور کیا ہو۔ چونکہ جب کوئی غلطی کرتا ہے اور اسے جو سزا دیتا ہے اس کے لیے شریعتی قانون کی پوری اطلاق نہ ہو تو وہ پھر ایسے شمار ہو جائے گی جیسے سزا دینے والا اور جسے سزا دی گئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرا نقطہ یا بات وہ یہ ہے کہ یہ وہ اسلوب ہیں جو ہمیں ان حقائق تک نہیں پہنچنے۔ وطن عزیز میں سود کو پرافٹ کہہ دیں، مارک اپ کہہ دیں، آپ جانور جو حرام ہے اس کے نام بدلتے جائیں تو وہ کیا ہرن بن جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں حقوق کی، میرا حق نہیں مجھے دیا، کبھی کسی نے سوچا میرے ذمے جو فرض ہے وہ میں نے کہاں ادا کیا؟ باپ کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، خامد کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، بیٹے کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، ہمسائے کے طور پر میں نے فرض ادا کیا ہے، ایک قومی اکائی کے حوالے سے میں نے فرض ادا کیا۔ کبھی سوچا کسی نے؟ ہم راہ بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اپنا حق لینے آیا ہوں، وہ جو تمہارا فرض ہے وہ کہاں ہے؟ یہ حقائق کیسے جانو گے؟ یا کون ہے جو مجھے کہے جتنی باتیں میں اب تک کر کے آیا ہوں کہ ہم اسے نہیں جانتے؟ جب ہم جانتے ہیں تو اس کے عمل تک کیوں نہیں پہنچتے؟ ایمان کی یہ کیفیت اور حال حرام سے نہیں بن پائے گی، مخلوق کے دروں پر سجدوں سے نہیں بن پائے گی۔ عزیزان من، خالص اللہ کی اطاعت، یہ محبت جو عشق مصطفیٰ کی، ایسے کون قید کر سکتا ہے ماہ مبارک ربیع الاول میں؟ کوئی قید نہیں کر سکتا۔ یہ تو دھڑکن دھڑکن سانس سانس ہمارے ساتھ چلے تو بھی کم ہے یہ اظہار۔ غور فرمائیں، صبح اٹھے ہیں، کلام کیا ہے، سفر کیا ہے، خوراک نوش فرمائی ہے، لباس پہنا ہے، باہر نکلے ہیں، دوست احباب سے ملے ہیں، کاروباری حیات سے گزرے ہیں، لوگوں میں آئے ہیں، اسی طرح شام تک چلتے جائیں۔ صبح سے شام تک مجھے بتانا کتنی احتیاط یہ ہے کہ کوئی تجاوز نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ تو محب محبوب کا مطیع نہ ہو اسے محبت کہو گے؟ وہ محبت کا بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا نا، یا صرف حروف کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم؟ تو جب ہم ان باریکیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً ہم اپنے اس وقت میں ہیں۔ اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی وسعتیں اگر گناہوں سے بھر دی جائیں نا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ معاف فرما دے۔ تو جب بات اس کی نسبت آئے گی تو وہ غفور الرحیم اسے معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، خاتم النبیین، سب سے پہلے نبی ہونا یہ اس نے عطا فرمایا۔ آپ کے خدام ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اگلا حصہ آیا کریم۔ تورات تو انجیل میں کن کا ذکر ہے؟ جو اس نے اپنے محبوب کے خادم چنے۔ کتنا کریم! مجھے اور آپ کو امتی ہونے کا شرف، اس میں کیا ہمارا کمال؟ اللہ کی عطا ہے، وہ غفور الرحیم معاف فرما دے گا۔ تحب العفو، اسے محبوب ہے معاف فرمانا، وہ معاف فرما دے گا۔ تو جب اپنے اس رشتوں کو دیکھو گے تو کیا ہمیں چاہیے اس رشتے میں؟ قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا مزاج مبارک جو ان دو کیفیات جن کے تحت آ گئی، وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کی طلب کیا تھی؟ فرمایا تراہم رکن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب جب یہ دونوں کیفیت تحت آ جائیں تو فرمایا اے مخاطب، تو جب دیکھ وہ رکوع و سجود میں ہے۔ رکوع اور سجود دونوں تعمیلی حلیے ہیں، اور رکوع جھکنا بہت بڑی تعظیم ہے، اور سجدہ وہ پیشانی جو اللہ نے اس وجود کو بلند ترین عطا فرمائی ہے، اس کو زمین تے جا کر جوڑنا، یہ انتہائی جو ہے تعظیم ہے۔
تو فرمایا تو جب دیکھ وہ رکوع سجود میں ہے، دین اسلام، ضابطۂ حیات، ایمان، عبادت اور معاملہ تینوں حصوں میں دیتا ہے، کوئی ایک فکر، کوئی ایک پہلو مجھے الگ کر کے دے دے کہ اس میں اسلامی حکم نہیں ہے۔ تو بندے مومن، امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دکھ، اپنے تکلیف میں، اپنی ضرورت میں، اپنی خواہش میں جب رجوع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، تو جو رہنمائی نصیب ہوتی ہے وہ رہنمائی اس کی شب و روز اس کے معمولات زندگی کو عبادات کے درجوں میں داخل کر دیتی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے مخاطب تو جب دیکھ وہ رکوع سجود، کیوں رکوع سجود میں کیوں مان رہے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اللہ کے فضل اور رضامندی کے لیے بے شمار لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، رہنمائی ملتی رہتی ہے، اور عجیب کیفیت سے بعض دفعہ گزرنا پڑتا ہے۔ اکثر ایک بات آتی ہے کہ جی میں نے نماز بھی پڑھی، میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، جانے مصیبت کیوں نہیں مجھے چھوڑتی، جانے بیماری کیوں نہیں چھوڑتی؟ یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہماری زندگی کو ایک راہ اور تعین دیتی ہیں، اور اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ ہم اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس نے اس کو عبادت بھی فرمایا، اجر اور ثواب اپنی رضا اور قرب کے منازل سے بھی نوازا، بجائے یہ سمجھنے کے کہ مجھ پر اللہ کی عطا ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ہم سجدوں کو سودوں میں لے آتے، سجدوں کو سودوں میں لائیں گے تو کبھی دیکھا ہے جو ایمان ہی نہیں رکھتے ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کی بھی صحتیں ہیں، وہ بھی زندگی بس کر رہے ہیں، صفت رحمانیت سے تو وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں جہان فانی میں۔ کبھی غور کیا؟ مالک سے سودے نہیں، وہاں وہ فرما برداری درکار ہے جو غیر مشروط ہو۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار۔ بندگی کسے کہو گے؟ غیر مشروط اطاعت۔ تو عبادات سودوں میں ہوں گی تو یہ غیر مشروط اطاعت۔ یہ وہ حقائق ہیں جو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو کیفیت ہے یہ کیا ہے؟ یہ ادراک جو نہاں خانہ دل سے اٹھے، جو جان لینا جسے پسند تھا وہ جان نثار کیسے کر جاتا ہے، اس کیفیت اور حال کو جاننے کو چلو گے اسے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین علماء کرام ہیں، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ ایک تسلسل ہے جو ہم تک پہنچنے کا سبب ہے، اسی طرح سلاسل تصوف جو کیفیات محمد رسول اللہ ہم تک پہنچانے کا سبب ہے، یہ صدری علوم ہے۔ اعمال صالح نصیب ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ معاف فرما دے، قبول فرما دے۔ قرآن فرماتا ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اسی زندگی میں، اسی فرصت میں، کیا کہتے ہیں ورکنگ آورس، جاب ٹائم کیا کہتے ہیں، اسی میں وہ حصہ بھی درکار ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اور جستجو کی جائے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اس کا قرب نصیب ہو، اس لیے اور محنت اور مجاہدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں علم کا حصول یا کیفیات کا حصول، اسے جانچنا ہے کہ اسے علم نصیب ہو گیا ہے، یا جسے علم کے بعد پھر کیفیات قلبی نصیب ہو گئے ہیں اسے جانچنا ہے۔ تو یہی زندگی ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں، یہی بیماری ہوگی، یہی خوشی اور تکلیف ہوگی، یہی اختیار ہوگا، یہی مجبوریاں ہوں گی، یہی ضروریات ہوں گی، یہی خواہشات ہوں گی، اسی میں گزرتے ہوئے لیکن رخ بدل جائے گا۔ ان حدود کا خیال رکھو گے جو اللہ نے مقرر فرمائی، ان حدود پر جان دو گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ یہ جان ساری وہ بنیاد ہے جو معاشرے کو ترتیب دیتی ہے، جو انتشار کو اور ہجوم کو قوم ہونا بناتی ہے، جو اپنی ذات کی جان ساری، یہ نہیں کہ جب قوم اس بات پر ہو جائے کہ مجھے کیا ملا، یہ انتشار ہے، میں نے کیا دیا، یہ بنیاد ہوتی ہے اجتماع کی، اس کی قوت کی۔ یہ وہ حقائق ہیں جن میں سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، میں عرض کروں گا ان مبارک گھڑیوں کے صدقے جس میں ولادت باسعادت ہے
اور بیشت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کریم نے اپنے کلام سے نوازا، وہی الہی ہے، ہمارے لیے حکم ہے، ہمیں مخاطب فرمایا میں وہ جو جیسا مجھے سلام دینا نہ چاہے، اور میرا اللہ کہے یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، پھر وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، صاحب ایمان، مجھے میرے اللہ نے مخاطب فرمایا، میرے جیسا مجھے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کر رہا، اور کائنات کا مالک مجھے مخاطب فرما رہا ہے، اے میرے بندے، اب یہ درد اس رشتے کی نزاکت اور جاننے سے نصیب ہوگا۔ تو جب یہ بات نصیب ہو تو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پیشانی سجدے اعمال ظاہر وجود یہ شہادتیں دے گا۔ آج ہمارے اعمال، ہمارا کردار جو شہادت دے رہا ہے وہی ہمارے اندر ہے۔ جب یہ حصے بہتر ہوں گے، کسی صوفی کی منازل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی اسناد پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ معاشرے میں چلتا پھرتا ایک عملی نمونہ ہوگا دین اسلام کا۔ یہ وطن عزیز اللہ کا احسان ہے کہ ریاست مدینہ کے بعد رب کائنات نے ہمیں یہ مسجد عطا فرمائی، پاک زمین مسجد کہتا ہے۔ اس کے ادارے، اس کی تقسیم، اس کی تنظیمات، اس کی سیاست، اس کے باسی سارے ہمارے ہیں، اور کسی تعمیر کو تخریب سے حل نہ کر پاؤ گے۔ آگ سے نہیں بجھتی، اس کی تدبیر اور ہے۔ جو لکھ رہا ہے اس سے میری عرض ہے، اگر ہفتے میں نہیں کم از کم مہینے میں 1 لائنر، اگر سکرین ہے یا تحریر ہے، دیکھو مقرر ہے، اس سے گزارش ہے موضوع کے ساتھ اپنے قومی ذمہ داری کو ادا کرو۔ میرا شعبہ تصوف ہے۔ تصوف خانقاہ ہمارے ہاں بالعموم سمجھا جاتا ہے الگ تھلگ ہو کر بیٹھا۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں پہلی ابتدا سے لے کر اب تک، اگر آپ غور فرمائیں تو میں نے ساری عملی زندگی کی پیش کی ہے۔ اور آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، بے شمار بحث ہے، بے شمار نقصانات ہیں، مسائل۔ آج جو سیلاب کی صورتحال ہے، کتنی تکلیف ہے، یہ ساری تکالیف ہیں، یہ ساریاں بیماریاں ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، بے شمار حصہ ہمارے اپنے اعمال اور کردار کا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اعمال درست ہوں گے تو خشکی اور تری کے فساد کو بھی امن ہے۔ لیکن اس تمام گفتگو میں جہاں سنیں اعتراض نشاندہی آتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس 25 کروڑ ملک کی آبادی میں کثیر جان نثاروں کی ہے، کثیر خاموش سپاہیوں کی ہے۔ اس وطن عزیز کو جس نے اللہ نے خون کی قربانیاں دینے اور بیٹیوں کی عزتیں نچھاور کرنے کے بعد عطا فرمایا، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ریاست مدینہ سے بے شمار لوگوں نے، بے شمار دنیا کی قوتوں نے مٹانا چاہا، اللہ نے اسے سلامت رکھا، اللہ اسے بھی سلامت رکھے گا۔ ہم اپنے مسائل کی نشاندہی اور ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے، نشاندہی نہیں ہوگی تو حل کیسے کریں گے، لیکن اچھائیاں بھی بے شمار۔ اے کاش اس 25 کروڑ عوام کی شام کو ہم 25 اچھائیاں بھی سن سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے۔ یہ جو پروگرام ہے اسے قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب تشریف لائے، کسی کو نشست میسر آئی اور شاید کسی کو نشست میسر نہ آئی، کسی کو میں یہاں بٹھا سکا یا شاید میں کسی کو یہاں نہ بٹھا سکا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ شاہد ہے، اس پروگرام کا انعقاد میں نے ذات کے لیے نہیں کیا۔ اللہ شاہد ہے، میں قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ سلسلے کو جان پائیں، میں نے واقعی اس محبت میں کیا ہے جس محبت کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ شاہد ہے کہ میں نے اپنے اسی درد میں جو یہاں محسوس کرتا ہوں، اپنے اس حکم کو جو میرے شیخ نے مجھے دیا ہے، وہ حکم جو میرے قرآن نے مجھے دیا ہے، وہ اتباع جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے، اس محبت میں کیا ہے۔ کمزوری ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن نیت میں فرق نہیں ہے۔
تکبیر نعرہ رسالت یا محمد صلو علیہ یا محمد صلو علیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پاکستان۔ تو میں اپنی بات کو، اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتے ہوئے سلسلہ عالیہ کا تعارف اور یہ عرض کر دوں کہ یہ محبت کا اظہار الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ مختلف شہروں میں ہوا ہے، ہوتا جا رہا ہے، اللہ برکت دے، لیکن اللہ منتظمین کا انتظام قبول فرمائے، آپ تمام کا آنا، ایک ایک قدم اٹھانا اللہ قبول فرمائے، مجھ کم علم اور گنہگار کا کوئی لفظ کمی بیشی پر واقع اللہ مجھے وہ معاف فرمائے، اور صدق کے دل سے ہمیں قرآن و سنت کی جو تعمیل ہے وہ نصیب ہو۔ سلسلہ عالیہ، سلسلہ نقشبندیہ و ویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے، میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی نئے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے نام کا ذکر ہے اور خیال کیا کریں، آنکھیں بند، قبلہ رخ بیٹھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیا کریں کہ سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کی گہرائی میں اترے، اور سانس خارج ہو خو کی چوٹ باہر سے دل پر لگے۔ یہ طریقہ یہ آپ اپنے معمولات میں بھلے منٹ 2 منٹ کے لیے اس میں ذات کا یاد کرنا، اسے اختیار فرمائیے۔ کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ جو محسوس کرو گے اسے کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ آخر جو احباب سلسلہ عالیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو میں کلمات پڑھوں وہ میرے ساتھ پیچھے پڑھتے آئیں، جب نسبت دوں اسے قبول فرمائیے۔ یہی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی جو لیڈیز سیکشن ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ جو بیعت کرنا چاہیں سلسلہ عالیہ میں، وہ میرے ساتھ سیدھا ہاتھ اٹھا کر پڑھتے آئیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو سلسلہ عالیہ میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی، بیعت قبول کی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بار اللہ ہم بڑے کمزور اور گنہگار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرما دے میرے مالک، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عمل کی توفیق مخلوق تک پہنچانے کی استعداد عطا فرما۔ بار اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہمارے بڑے پیارے جو گزر چکے ہیں ان پر رحم فرما، انہیں بخش دے یا رب العالمین۔ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، جہاں تنگی ہیں انہیں فراوانی عطا فرما یا رب العالمین، جہاں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما۔ بار اللہ طوفان کی آفت ہے، سیلاب ہے، بار اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمیں آسانی عطا فرما، ہمیں نبرد آزما ہونے کی قوت عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم کو اتفاق عطا فرما، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس امت کو قوت ایمانی عطا فرما۔ بار اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما جو ہم غیر مسلم کو دین کی رغبت کا سبب ہو سکے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام علیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولی
في سفرنا وحضرنا في مالنا أنت ولينا في الدنيا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير الخلق أجمعين برحمته